ابراہیم ٹریور کی ذاتی کہانی ایک عام انسان کی جدوجہد، محبت، قربانیوں اور خوابوں کی تصویر ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو غربت کی گہرائیوں سے نکل کر اپنے ملک کی قیادت تک پہنچا، لیکن اس سفر میں اس نے اپنی ذاتی زندگی کو بھی قربان کیا۔ یہ کہانی اس کی بچپن کی یادوں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی روزمرہ زندگی تک پھیلتی ہے، جہاں ہر لمحہ ملک کی خدمت سے جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم کا جنم 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے مغربی علاقے موہون صوبے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کیارا میں ہوا۔ یہ جگہ بونڈوکوئی کے قریب ہے، جہاں زمین خشک اور زندگی سخت تھی۔ اس کے والد ایک سادہ کسان تھے جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتے اور والدہ گھر سنبھالتے۔ خاندان غریب تھا۔ بچپن میں ابراہیم نے غربت کی تلخیوں کو قریب سے دیکھا۔ گھر میں کھانا کم پڑ جاتا، اسکول کی فیس ادا کرنا مشکل ہوتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ کہتا، غربت ہماری زنجیر ہے، لیکن علم اسے توڑ سکتا ہے۔ پرائمری تعلیم بونڈوکوئی میں حاصل کی، جہاں وہ خاموش اور ہونہار طالب علم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پھر ہائی اسکول کے لیے وہ بوبو ڈیولاسو چلا گیا، جو برکینا فاسو کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ وہاں کی سڑکیں، لوگ اور شور شرابہ اسے ایک نئی دنیا دکھاتے۔ اسکول میں وہ خاموش رہتا، لیکن جب بات ملک کی آزادی یا عوام کے حقوق کی آتی تو اس کی آواز بلند ہو جاتی۔ اس نے دیکھا کہ استعماری باقیات اب بھی ملک کو جکڑے ہوئے ہیں اور غریب لوگ استحصال کا شکار ہیں۔ یہاں سے اس کے اندر ایک باغی پیدا ہوا۔ 2006 میں ابراہیم نے یونیورسٹی آف واگاڈوگو میں داخلہ لیا، جہاں اس نے جیولوجی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ BSc آنرز کے ساتھ گریجویٹ ہوا۔ یونیورسٹی میں وہ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن اور نیشنل ایسوسی ایشن آف اسٹوڈنٹس آف برکینا فاسو، جو ایک مارکسسٹ تنظیم تھی، وہاں شامل ہوا اور اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے لڑا۔ ایک بار جب یونیورسٹی انتظامیہ نے فیس بڑھا دی، ابراہیم نے احتجاج کی قیادت کی۔ اس نے کہا، ہم غریبوں کے بچے ہیں، ہمارا حق ہے کہ تعلیم حاصل کریں۔ یہ تجربات نے اسے مارکسزم اور پین افریقی ازم سے متاثر کیا۔ وہ تھامس سنکارے جیسے لیڈروں کی کتابیں پڑھتا، جو برکینا فاسو کے سابق لیڈر تھے اور انقلاب کے ہیرو۔ یونیورسٹی کے بعد 2009 میں ابراہیم نے برکینا فاسو کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا موڑ تھا۔ اسے مراکش میں اینٹی ایئر کرافٹ کی تربیت ملی اور فرانس میں بھی فوجی کورس کیے۔ وہ جارجز ناموانو ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ ہوا اور کایا میں انفینٹری یونٹ میں تعینات ہوا۔ 2014 میں لیفٹیننٹ بنا، پھر مالی میں اقوام متحدہ کی امن فورس منسما میں خدمات انجام دیں۔ وہاں 2018 میں تمبکتو علاقے میں باغیوں کے حملوں کے دوران اس کی بہادری کی تعریف ہوئی۔ وہ زخمی ہوا لیکن لڑتا رہا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہماری جان ملک کے لیے ہے، ڈرو مت۔ واپس برکینا فاسو آ کر اس نے جہادی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیا۔ 2019 کے اوٹاپوانو آفینسو میں جبو میں لڑا۔ 2020 میں کیپٹن کے عہدے پر ترقی پائی، لیکن فوج میں وہ دیکھتا کہ سپاہیوں کو مناسب ہتھیار نہیں ملتے، جبکہ سیاستدان رشوت خوری کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹا اور وہ شمالی علاقوں میں مایوس سپاہیوں کا ترجمان بنا۔ کچھ ذرائع کے مطابق وہ کوبرا اسپیشل فورسز سے وابستہ تھا، لیکن یہ متنازع ہے۔ مارچ 2022 میں کایا میں آرٹلری ریجمنٹ کا سربراہ بنا۔ ابراہیم کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات محدود ہیں، کیونکہ وہ اسے خفیہ رکھتا ہے تاکہ خاندان کو خطرات سے بچائے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی یاسمینا واٹارا سے ہوئی، جو ایک سادہ اور ہمدرد خاتون ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی کے دنوں میں ملی جب دونوں طلبہ یونین میں کام کر رہے تھے۔ یاسمینا ایک ٹیچر تھیں اور ان کی محبت ایک سادہ کہانی تھی۔ وہ کہتی، تمہاری آنکھوں میں ایک خواب ہے جو مجھے بھی جگانا ہے۔ وہ 2010 کے آس پاس شادی کے بندھن میں بندھے اور ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بچوں کے نام خفیہ رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ انہیں عام زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم کا گھر واگاڈوگو میں ہے، لیکن انقلاب کے بعد وہ زیادہ تر فوجی بیرکس میں رہتے ہیں۔ شادی کے بعد زندگی خوشگوار تھی۔ ابراہیم فوج میں مصروف، یاسمینا گھر اور بچوں کی دیکھ بھال۔ وہ چھٹیوں میں خاندان کے ساتھ گاؤں جاتے، جہاں والدین سے ملتے۔ ایک بار جب ابراہیم مالی سے واپس آیا تو اس نے یاسمینا سے کہا، تم میری طاقت ہو، تمہارے بنا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ بچے اسے ہیرو سمجھتے، لیکن وہ انہیں کہتے، باپ ہونے کا مطلب قربانی ہے۔ لیکن 2022 کا انقلاب نے سب بدل دیا۔ جب ابراہیم نے حکومت کا تختہ الٹا تو خاندان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ یاسمینا نے کہا، تم ملک کے لیے جیو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ خاندان کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا اور ابراہیم کی ملاقاتیں کم ہوئیں۔ قربانیاں بہت تھیں۔ ابراہیم کی تنخواہ کم تھی، لیکن وہ اسے یتیم خانوں اور سڑک کے بچوں کو عطیہ کر دیتا۔ ایک بار اس نے اعلان کیا کہ اس کی سالانہ تنخواہ یتیموں کو دی جائے گی۔ یاسمینا نے اس کی حمایت کی، لیکن یہ دیکھ کر دل دکھتا کہ بچے باپ کے بغیر بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتی، ہمارا گھر اب ملک ہے۔ ابراہیم کی روزمرہ زندگی اب سخت ہے۔ صبح سویرے اٹھتے، نماز پڑھتے، وہ مسلمان ہیں، پھر فوجی میٹنگیں، عوامی تقریریں، شام کو اگر وقت ملے تو بچوں سے فون پر بات کرتے۔ وہ کتابیں پڑھتے، خاص طور پر مارکس اور افریقی لیڈروں کی۔ ان کی عادت ہے کہ وہ سادہ کھانا کھاتے، مقامی پھل اور سبزیاں۔ دوست کم ہیں، لیکن جو ہیں وہ وفادار۔ ایک دن جب دہشت گردوں کا حملہ ہوا، ابراہیم میدان میں اترا۔ گھر سے یاسمینا کا پیغام آیا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ زخمی ہوا لیکن واپس آیا۔
یہ ملحہ اس کی قربانی کی علامت ہے۔ ابراہیم کہتا ہے میری زندگی ملک کی ہے لیکن میرا دل خاندان کے پاس ہے۔ اس کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ عظیم لیڈر بننے کے لیے ذاتی خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک باپ، شوہر اور بیٹا ہے جو ملک کی ماں کی سیوا کر رہا ہے۔ ابراہیم کی زندگی اب بھی جاری ہے۔ وہ ایک پراسرار شخص ہے جسے آئی بی کہا جاتا ہے۔ اس کی رسمی طبیعت اور انگما اسے الگ کرتی ہے۔ بچپن کی غربت سے لے کر قیادت تک یہ سفر محبت اور قربانیوں سے بھرا ہے۔ یاسمینہ اور بچے اس کی خاموش طاقت ہیں جو دور سے اسے دیکھتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک امید ہے کہ ایک عام انسان بھی تاریخ بدل سکتا ہے اگر اس کا عزم مضبوط ہو۔